اللہ کی نظر میں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرتا ہے وہ بالکل بھی اچھا بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ, قبول ہی نہیں ہوگا. میرا نظر میں اسلام ہے. انگریزوں کے ہاں ہومو سیکشولیٹی اب بری چیز نہیں رہی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں بہت کہتے ہیں یورپ جاؤں گا میں, یار بڑی آزادی ہے اور ہیومن رائٹس. میں نے کہا بھائی جان اب بڑا خطرناک ہو گیا معاملہ. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا جوان ہو وسیم سے شادی کر لے. ہاں آپ شادی کی فکر کر رہے ہو, وہ بہو وسیم کو بنا کے لے آئے. ان کے ہاں اب یہ چیز بری, اور آپ کا بیٹا بھی کسی کا داماد بننے کے بجائے بہو بن جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے ہاں یہ چیز بری بولو نا نہیں ہے. کہتے ہیں اس میں کیا ہے یار, وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو یہ مولویوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یہ مذہبی لوگوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب کسی کا دل نہیں دکھاؤ بس. وہ کیا کہتے ہیں کسی کا دل نہیں, جو دل توڑے گا وہ برا ہے, جو دل جوڑے گا وہ کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, دین جوڑو پہلے, 100 لوگوں کے دل ٹوٹے, اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. پہلے اللہ ہے بعد میں مخلوق ہے. آپ نے یہ نعرہ اکثر لبرل لوگوں سے سنا ہوگا بہت دفعہ, یہ نعرہ کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اس کے بعد مذہب کا. بہت اچھا ہے. اصل میں اسلام کیا کہتا ہے, پہلے انسانوں کو بنانے والے اور انسان کا رشتہ, خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے جس نے بنایا, اس کے بعد انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ خالق کو تو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال رہے ہو, جس نے جو بنانے والا ہے. لبرل لوگ جو ہمارے لبرل طبقہ ہے نا, وہ خدا کی تو بات ہی نہیں کرتا, کہتے ہیں انسانیت. بھائی پہلے خالق مخلوق. خالق کہتا ہے 100 بار لوگوں کا دل ٹوٹ جائے, آپ نے خدا کی ناراضی میں لوگوں کے دل کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی. خواتین لڑکیاں فون کرتی ہیں, ہمارا بوائے فرینڈ تھا, ہم نے تعلق ختم کر دیا, ہم نے پردہ کر لیا, وہ دل ٹوٹ گیا, وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے. کسی کا دل دکھانے کا میں گناہ تو نہیں ملے گا؟ اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں ان سے کہتا ہوں اسے فون کر کے کہہ دو کہ جس کھمبے سے تو نے چپکنا ہے چپک لے, تجھے نہیں مل رہا تو مفتی صاحب ہیں, ان کو 2-3 کھمبے معلوم ہیں, وہ تجھے خود بتا دیں گے. وہ بتا دیں گے, وہ بہت بہترین بجلی ہے, اس میں دور سے بھی چپک جائے گا. تو وہاں جا کے کراچی کے کھمبوں میں یہ فیسلٹی الحمدللہ ہے کہ گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. برسات کے مہینے میں آپ کھمبے کے تھوڑا سا قریب آئیں, وہ خود آ کے گلے ملے گا آپ سے. حقیقت ہے. بارشوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھمبے خود آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو وہ خواتین کہتی ہیں وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے. بھائی 100 بار ایسے آدمی کا دل توڑو. عورت کا محبت کا رشتہ صرف شوہر سے ہے, بوائے فرینڈ یا منگیتر سے نہیں ہے. اور آپ عورت سے ریلیشن بیوی بنا کے کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن خدا کی نظر میں الاؤ نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. قرآن کہہ رہا ہے اخدان کہتے ہی گرل فرینڈ کو ہیں, گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس رشتے کو لیگل کر دیا. اور اس سے بڑا جرم لڑکوں سے بدفعلی, جس کو آج یورپ میں الاؤ کر دیا ہے. قرآن بار بار لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ اتنا غضب آیا مجھے اس قوم پہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا اوندا کر کے. ایسا پٹخ کے مارا ہے اللہ نے, اتنا غضب آتا ہے اللہ کو اس عمل سے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. خدا نے تمہارے لیے جس عورت کو بنایا ہے, یہ تو نیچر ہے, اس کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ لیکن آج کیا دنیا کیا ہے, میرا پرسنل ہے, میرا رائٹ ہے, میں جو مرضی کروں. یہ ایسے ہی آپ کو پروجیکٹ دے کے بھیجا تھا اور آپ کباب پراٹھوں میں مشغول ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اچھا وہ جس کو میں کہوں گا اچھا, اور برا وہ جس کو میں. اللہ نکاح کو اچھا کہتے ہیں, آپ 4 کر لیں, اللہ برا نہیں کہے گا, سوسائٹی بری کہے گی. سوسائٹی کیا کہے گی, دیکھو مفتی صاحب 4 شادیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, 4 شادیاں, اور یہ وہ فلاں مولانا ملے نے 4 کر لی, اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مولویوں کا کام یہی ہے. میں کہتا ہوں سارا دن یہی کام ہو مولویوں کا, اللہ کو پھر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے معاذ اللہ, یعنی اللہ کو پھر بھی اس سے نفرت نہیں ہے. جب بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا تذکرہ ہے تو 4 تو کچھ بھی نہیں بنتا وہ یار. سلیمان علیہ السلام کی اللہ اتنی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں, اتنی تعریفیں, نعم العبد, کیا خوب بندے تھے. بخاری میں 100 بیویاں تھیں. اس کا مطلب بیویاں رکھنے میں اللہ کو کوئی
نفرت. ہاں ہماری شریعت نے 4 سے زیادہ پر پابندی اس لیے لگا دی کہ یہ پھر مالدار لوگ جب 100 رکھیں گے تو یہ غریب پہ تو ڈیفینس والے 100 رکھ لیں گے, وہ بیچارہ اورنگی ٹاؤن والا کہاں جائے گا, وہ لڑکیاں تو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. تو ایک حکمت ہے کہ بھائی ورنہ زیادہ شادیاں اللہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو اللہ نے کہا آپ 4 سے بھی زیادہ کریں. ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی. سلیمان علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار کوہ طور پہ جا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اصطفیتک علی الناس, اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سلیکٹ کر لیا ہے, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. وقربناہ نجیا, اللہ کہتا ہے موسیٰ کو میں نے قریب لا کے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, جیسے محبوب سے بات کرتا ہے. اور بیویاں 4 رکھی موسیٰ علیہ السلام نے. اس کا مطلب بھائی یہ شادی سے جو ہمیں ایک دم الرجی ہو جاتی ہے نا, اس نے 2 کیوں کی, اس نے 3 کیوں کی, اس نے 50 سال کا تھا 18 سال سے کیوں کی, یہ ہماری اپنی نفسیاتی کوئی فالٹ ہے ہمارے اندر. یہ اللہ کی نظر میں برا عمل. دیکھو ایک 50 سال کا آدمی 16 سال کی سے کر رہا ہے, تو 16 سال والی کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی تم کیوں مجھ سے, تم میری عمر کے میرے ابا کے برابر میں نہیں کر رہی. وہ اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لازمی کرو اس سے. اللہ نے کہا کہ کوئی 18 سال کی لڑکی کو 60 سالہ بزرگ پیغام بھیجیں, وہ 18 سالہ لڑکی کرے, ہاں وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں کر رہی, بھائی میں کسی ینگ سے کروں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے میں نہیں کر رہی, اس کو حق ہے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے, اس کا ابا بھی راضی, اس کی بہن بھی راضی, اس کی اماں بھی راضی, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ پڑوسی میں. بھائی وہ جب دونوں ان کے کوئی مفاد ہوں گے درجنوں نکاح میں, جیسے ہمارے نبی نے جو امی عائشہ سے نکاح کیا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے, تو حضرت ابو بکر نے صرف عمر نہیں دیکھی, آپ نے دیکھا سید الانبیاء ہیں, آگے دین کا کام کریں گی, حدیثیں امت کو سنائیں گی, یہ بھی تو بہت بڑا مفاد تھا نا. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کو میرے بھائی نکاح سے اللہ کی نظر میں آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک ٹائم پہ. اتنا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ فری ہو جائیں, میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ لائن لگ گئی. سلیمان علیہ السلام اتنے پیارے پیغمبر, بار بار قرآن مثال دے رہا ہے, اور بتا کیا رہا ہے, حدیث کیا بتا رہی, کتنی بیویاں؟ 100. آدمی حیران ہوتا ہے یار اتنے اچھے تھے تو اتنی بیویاں کیوں رکھی ہوئی. اس کا مطلب اچھا ہونے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں, جتنی مرضی رکھ لو. اس امت میں پابندی لگا دی, بھائی 4 سے زیادہ میں پرابلم کس کے لیے ہو جائے گی؟ غریبوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. جیسے چائنا میں کروڑوں مرد ایسے ہیں, انہوں نے نسلیں روک روک کے عورتوں کی نسل ہی ختم کر دی ہے. کروڑوں مرد ایسے ہیں جو قیامت تک شادی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ اتنی عورتیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ. عورتوں کی نسل گھٹا دی نا چائنیز نے, 2 بچے ہی اچھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے بیٹی پیدا ہو گئی اس نے بیٹے کی لالچ میں کنبا بڑھایا, اور جس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اب بیٹی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا. تو گروتھ ریشو جو نیچرل, جب خدا کے کاموں میں ٹانگ اڑاؤ گے تو یہ تو ہوگا نا پھر. تو گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا, اب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ اور مرد آتے جا رہے ہیں. وہ چینگ پونگ کر رہے ہیں, یار ہمارا کوئی رشتہ نہیں مل رہا, چاں پونگ پونگ پی پی کر رہے ہیں. وہ ایک چائنیز جو تھا نا بیمار تھا, اس کا پاکستانی دوست اس سے ملنے کے لیے گیا, اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی چائنیز کے. تو یہ ملنے کے لیے گیا, جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پانچی کہاں کہتے ہوئے مر گیا. اب یہ پاکستانی ڈیفینس کا ہوگا کوئی, اس نے کہا یار یہ میرا چائنیز دوست آخری وقت میں کچھ الفاظ بول کے گیا ہے, یہ کچھ وصیت کی ہے, اس الفاظ کو اس نے دماغ میں محفوظ کر لیا. اس نے کہا میں اس کا ترجمہ معلوم کرواؤں گا. چائنا گیا, لینگویج سینٹر گیا, یار یہ چاں چیں پوں پانچی اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا اردو میں ترجمہ کرو. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا, دم گھٹ رہا تھا اس کا. تو چائنیز جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں کیا ہو گئیں, ختم. آج ہی کی رپورٹ ہے, کروڑوں مرد چائنا میں ایسے. تو اللہ نے 4 تک کر دیا کہ بھائی ورنہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. تو لیکن اللہ کی نظر میں نکاح کی کثرت بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر ادا کرو, یہ عمل برا نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, 2 بیویوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے. اب کی کتنی ہمیں نہیں پتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہندوؤں کا ایک عجیب مصیبت ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے مسلط ہو گئی. نہ اس کا عورت کو فائدہ نہ مرد کو فائدہ. پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, صبح و شام کھا رہے ہیں, جب وہ اتنی انرجی کو یوٹیلائز کہاں کرے گا, وہ حرام کاریوں میں لگتا ہے. پھر
حقیقت ہے نا وہ حرام کاریوں میں. اور پھر عورت کا بھی نقصان ہے, عورتوں کو مردوں کے رشتے نہیں مل رہے. ایک اچھے مرد پر عورت قابض ہو جاتی ہے, وہ کروڑوں روپے ایک عورت کو کھلا رہا ہے جس میں وہ 4 کو کھلا سکتا ہے غریب عورتوں کو. اسی کے پڑوس میں خاتون, بلکہ اسی کی بھابھی ہوگی, وہ شوہر مر گیا, بھائی مر گیا, وہ بھابھی ساری زندگی جوانی کی برباد کر کے گزار دے گی اور اس کو شوہر نام کی چیز نہیں مل رہی. تو ایسا یہ ہندوؤں کی اسلام تھوڑی, اسلام تو دین فطرت ہے. وہ ایسی الٹی بات کیوں کہہ سکتا ہے آپ کو؟ نہ یہ میڈیکلی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی. میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. تو جب مرد میں یہ ڈیزائر, تو آپ کیسے یعنی معاشرے کو صحیح راستے پہ ڈالیں گے؟ جب ڈیزائر زیادہ ہیں تو وہ گند میں منہ مارے گا. کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یہ. عورت کو بھی نقصان. آپ کے ڈیفنس میں کتنی طلاق یافتہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ لوگ اگر شروع کر دیں تو دیکھو کیسے وہ خوش ہو جائیں گی. مجھے تو راستہ روک روک کے عورتیں ملی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, کوئی دوسری بیوی بنی, تیسری, وہ کہتی ہیں آپ کے بیان سن کے میرے شوہر نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور خدا کی قسم میں مایوس ہو گئی تھی کہ مجھ سے کوئی نکاح کرے گا. زنا کی طرف جا رہی تھی میں. تو اس میرے بیان سے جو میرڈ خواتین ہیں وہ تو بہت غصے ہوتی ہیں کہ آج شادیاں لے کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن جو ان میرڈ ہے نا, جن کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئیں, ان کو ہمارے اس بیان کی ویلیو کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں بار بار یہی ٹاپک. ایک خاتون میرے پاس میسج پڑے ہوئے ہیں, طلاق یافتہ خاتون نے کہا مفتی صاحب لٹھ لے کے ان کو سمجھاؤ خدا کے لیے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جن پہ گزر رہی ہے ان سے پوچھو. اس لیے اسلام قانون سازی انسانوں سے پوچھ کے نہیں کرتا. اسلام قانون سازی, اب دیکھو یورپ میں شراب لیگل کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے شراب پیتے ہیں. وہ کیسے انلیگل کر سکتے ہیں شراب کو بھائی؟ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کا قانون پاس ہو گیا نا یورپ میں, اس لیے کہ بہت سے لوگ اسمبلیوں میں ایسے ہوں گے, وہ کہیں گے یار ہم اپنے خلاف کیسے. اب بتاؤ اسمبلیوں میں چور ہوں, وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون پاس کر سکتے ہیں؟ کہیں گے یار کل ہم ہی ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے یہاں پہ, ہے بھائی. تو اس لیے قانون کرنے کا, قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس نے قانون بنا دیا بھائی بیگم سے نہیں پوچھو دوسری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وہ تھوڑی کرنے دے گی. بہت سی عورتوں کا بیڑا غرق ہوگا. اللہ نے کہا ہاں میری طرف سے ایک شرط ہے کہ جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی دوسری کے, نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے, برابری کرنا ہے, دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو یہ اللہ نے قانون بتا دیا. بس اتنا ہی اللہ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ سوسائٹی کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی سے نہیں پوچھو, سوسائٹی تھوڑی کرنے دے گی تمہیں یار. تو خیر, تو اللہ نے بتا دیا اچھا کیا ہے اور برا کیا. تو جو اللہ نے اچھا کہا ہماری نظر میں وہی اچھا ہے, جس کو اللہ نے برا کہا ہماری نظر میں وہ برا.